السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل مائنڈ اسپیئر۔ یہ کہانی ہے ایک ایسے شخص کی جس نے لوگوں کو اندھیروں سے نکالنے کا وعدہ کیا، مگر آخر کار خود سیاسی طوفانوں اور تنازعات کے اندھیروں میں گر گیا۔ 5 اکتوبر 1952 کو لاہور کے علاقے زمان پارک میں دن کے وقت ایک بچہ پیدا ہوا۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ زمان پارک کی گلیوں میں کھیلنے والا یہ بچہ ایک دن پوری دنیا کا نام بنے گا۔ اس بچے کی والد پیشے کے اعتبار سے سول انجینئر تھے اور والدہ ایک گھریلو خاتون تھی جنہوں نے بچوں کی تربیت پر خاص توجہ دی۔ والد کا نام اکرام اللہ خان نیازی تھا اور والدہ کا نام شوکت خانم تھا، جن کے نام پر بعد میں کینسر ہسپتال بھی بنا۔ خاندان کے لحاظ سے یہ پختون نیازی قبیلے سے تعلق رکھتا تھا۔ 5 بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا۔ بچپن کی تعلیم کے لیے انہوں نے لاہور کے مشہور ایچسن کالج بھیجا گیا، جہاں سے پڑھ کر پھر انگلینڈ کے رائل گرامر اسکول کا رخ کیا۔ پھر قسمت انہیں آکسفورڈ یونیورسٹی لے گئی، جہاں انہوں نے فلسفی، پولیٹیکل اور اکنامکس پڑھی، جس کو PPE کہتے ہیں۔ لیکن کتابوں کے ساتھ ایک جنون اور بھی تھا، کرکٹ کا جنون۔ صرف 13 سال کی عمر میں انہوں نے اپنا پہلا میچ کھیلا۔ آکسفورڈ سے تعلیم مکمل کر کے جب وطن لوٹا تو دل میں ایک ہی خواب تھا۔ 1971 میں انہوں نے پاکستان کرکٹ ٹیم کا حصہ بن کر اپنا پہلا انٹرنیشنل میچ کھیلا۔ 1971 سے شروع ہونے والا سفر آسان نہیں تھا۔ 21 سال تک وہ ہارے بھی گرے بھی، لیکن ہار ماننا ان کی ڈکشنری میں نہیں تھا۔ اور پھر 1992 میں وہ لمحہ آیا جب پوری قوم کی دعائیں ان کے ساتھ۔ جی ہاں دوستو، 25 مارچ 1992 ملبرین کا میدان، پوری قوم ٹی وی سے چپک کر بیٹھی تھی، اور اسی دن پاکستان نے دنیا کو دکھا دیا کہ ہارے ہوئے میچ بھی جیتے جا سکتے ہیں۔ پھر وہ لمحہ آیا جب کپ اوپر اٹھا، خاموشی ٹوٹ گئی، نعرے آسمان تک گئے۔ وہ صرف ایک ٹرافی نہیں تھی، وہ پوری قوم کا خواب تھا۔ کپ اٹھنے کے بعد انہوں نے ایک اعلان کیا، کہا یہ میری آخری سیریز تھی، لیکن سب کو کیا پتا تھا اصل جنگ تو اب شروع ہونی تھی۔ تب جا کر دنیا نے جانا کہ اس کپتان کا نام عمران احمد خان نیازی تھا۔ جی میرا نام ہے عمران احمد خان نیازی۔ اچھا کہ پورا نام لے لیا۔ عمران خان نے جس کرکٹ کا میدان چھوڑ کر ہسپتال کا میدان چنا، ماں کی بیماری نے ان کا دل توڑ دیا، اور اسی درد سے شوکت خانم کینسر ہسپتال پیدا ہوا۔ جی ہاں دوستو، اور پھر آیا 1994 اور ان کی دنیا اندھیری ہو گئی۔ والدہ شوکت خانم کینسر سے لڑتی ہوئی دنیا سے چلی گئیں، لیکن درد میں ڈوبے ہوئے اس بیٹے نے ایک عہد کر لیا، میں پاکستان میں ایسا ہسپتال بناؤں گا جہاں غریب مریض مفت علاج پائے گا۔ 1994 سے لے کر 1996 تک یہ 2 سال جنگ لڑتا رہا، دروازے کٹکھٹائے، لوگوں سے چندہ مانگا، دنیا ہنس پڑی تھی کہ ایک کرکٹر ہسپتال کیا بنائے گا، لیکن وہ ہار ماننے والوں میں سے نہیں تھا۔ اور پھر 9 مارچ 1996 کو پاکستان میں پہلی اینٹ رکھی گئی شوکت خانم کینسر ہسپتال کی۔ کسی بھی کوکا کولا کے دکاندار سے 20 روپے کا ایک کوپن خرید کر ایک اینٹ میرے ساتھ کینسر ہاسپٹل کی تعمیر میں لگائیں۔ ایک اینٹ کی امداد، کینسر کے خلاف جہاد۔ ماں کے نام قوم کے لیے۔
جی ہاں دوستو، سال 1996 سے لے کر 2015 تک 19 سال کی محنت اور پھر 29 دسمبر 2015 کو پشاور ہسپتال کھلا۔ وہ وعدہ جو ماں سے کیا تھا پورا ہو گیا۔ تو دوستو، ہسپتال تو بن گیا، کینسر کی مریض بچنے لگے، لیکن ایک دن خان نے سوچا اگر پورا ملک ہی کینسر کا شکار ہو تو کینسر سے مراد کرپشن، ظلم، ناانصافی، یہ سب کینسر سے بڑی بیماری ہے۔ ہسپتال سے صرف مریض ٹھیک ہو رہے تھے، نظام ٹھیک کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ تب اس کپتان نے ایک نیا فیصلہ کیا، میدان بدل دیا، کرکٹ سے نکلا، سیاست میں آ گیا۔ جی ہاں دوستو، تو پھر ہوا یوں کہ 25 اپریل 1996 لاہور کے ایک چھوٹے سے کمرے میں عمران خان نے 3 لوگوں کے ساتھ مل کر ایک جماعت بنائی۔ نام رکھا گیا پاکستان تحریک انصاف، یعنی PTI۔ نعرہ تھا انصاف، انسانیت، خودداری۔ 1997 کے الیکشن آئے، پورے قوم ہنسی، کہا کرکٹر سیاست کیا کرے گا۔ نتیجہ 0، نہ سیٹ، نہ سپورٹ، نہ پیسہ۔ لیکن خان نے ہار ماننا پھر بھی نہیں سیکھا۔ 1999 میں مشرف کا دور آیا، پابندیاں لگ گئی، لیکن ہونا کیا تھا؟ اس مشکل وقت سے نکل کر دوستو ایک وقت آتا ہے، سال 2002 میں میاوالی سے ایک سیٹ ملی۔ اسمبلی کی فلور پر کھڑا ہوا ایک شخص، خان۔ لوگ ہنستے تھے، 342 میں سے ایک سیٹ، اس سے کیا انقلاب آئے گا؟ خان دل میں 1996 کا جدوجہد لے کر 2007 تک آ پہنچا۔ جب 2007 آیا، پرویز مشرف نے ایمرجنسی نافذ کر دی، آئین معطل ہوا، چیف جسٹس گرفتار ہوا۔ Dear brothers and sisters, your armed forces have never and shall never let you down, inshallah. We shall preserve the integrity and sovereignty of our country to the last drop of our blood. I request you all to remain calm and support your armed forces in the re-establishment of order to pave the way for a prosperous future for Pakistan. عمران خان نے کہا یہ ملک کے ساتھ غداری ہے، سڑکوں پر نکلے، وکلاء کے ساتھ کھڑے ہوئے، پولیس نے پکڑا، ڈنڈے مارے، جیل میں ڈال دیا، ایک کمرے میں بند کر دیا جہاں دہشت گرد بند ہوتے تھے۔ دنیا والوں نے کہا بس اب یہ ڈر جائے گا، لیکن جیل کے سلاخوں کے پیچھے سے بھی ایک آواز آئی، میں جھکوں گا نہیں، آئین بحال ہو کر ہی رہے گا۔ 2008 کی الیکشن کا اعلان ہوا، سارے جماعتیں بھاگ کر ٹکٹ لینے گئے، عمران خان اکیلا کھڑا ہو گیا۔ اس نے مائک پکڑا اور کہا میں حصہ نہیں لوں گا۔ لوگ بولے کیوں؟ موقع ہاتھ سے جا رہا ہے۔ اس نے جواب دیا یہ دھاندلی کا نظام ہے، جعلی ووٹ، دنوس دھاندلی میں اس کھیل کا کھلاڑی نہیں بنوں گا۔ دنیا پھر ہنسنے لگی، اخباروں نے تو یہاں تک لکھ لیا عمران خان نے سیاست چھوڑ دی، لیکن وہ جانتا تھا وہ اس کھیل کا ماسٹر مائنڈ بن چکا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ غلط راستے پر چل کر منزل نہیں ملے گی۔ ساری پارٹیز کو الیکشن کا بائیکاٹ کرنا چاہیے جو اس ملک کے اندر حقیقی جمہوریت میں جن کا اس کے اوپر بلیف ہے، جن کا ان کے اوپر حقیقی جمہوریت پہ یقین ہے۔ یہ الیکشن بہت بڑا پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا فراڈ ہونے جا رہا ہے۔ اس الیکشن کے اندر جنرل مشرف نے وہ پاکستان سے کیا ہے جو پاکستان کی تاریخ میں کسی ڈکٹیٹر نے کیا ہے، جو حد کراس کر چکا ہے۔ یہ کروانے جا رہا ہے تو کوئی دنیا بیوقوف ہے، لیکن یہ اس نے، اور میں آج
مجھے نہیں پتا کس نے مجھے کیا رہا کیا یا کیوں کیا انہوں نے، لیکن میں اتنا یہ جانتا ہوں کہ انہوں نے جو بھی کیا ہے، میں یہ چھوٹی بات ہے کہ یہ اگر ان کا خیال ہے کہ میں جیل کی وجہ سے ڈر کے اس کے ساتھ کروں گا، میں اور تیز ابھی نکلوں گا اس کے خلاف. میں مشرف کو قبول کرتا ہی نہیں ہوں. میں کہتا ہوں یہ ملک کا سب سے بڑا مجھے جیل میں ڈالا ہے، اس نے مجھے جیل میں ڈالا ہے. شکریہ جی، تھینک یو. 3 سال گزر گئے دوستو. 2008 سے 2011 تک دنیا بھول چکی تھی کہ عمران خان بھی کوئی ہے، لیکن 30 اکتوبر 2011 آیا. لاہور کا میناری پاکستان. نہ پیسہ تھا، نہ میڈیا سپورٹ تھی، پھر بھی لاکھوں کا سمندر امڑ آیا. نوجوان تھے، بوڑھے لوگ تھے، مائیں تھیں، بہنیں تھیں، بیٹیاں تھیں، سب کے ہاتھ میں ایک ہی نعرہ تھا، تبدیلی. اور سامنے سٹیج پر کھڑا تھا ایک شخص 59 سال کی عمر میں، مگر آواز میں وہی آگ. اس نے مائک پکڑا اور کہا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین. بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین. اور سامنے تھا انسانوں کا سمندر، لاکھوں ہاتھ اوپر، لاکھوں دلوں کی ایک ہی دھڑکن. اس ایک جملے پر پورا میناری پاکستان گونج اٹھا. اس دن دنیا نے مان لیا یہ اکیلا اب نہیں رہا، قوم اب جاگ چکی ہے.